بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہاں حضرت علی علیہ السلام کی ایک نہایت ایمان افروز اور سبق آموز داستان پیش کر رہا ہوں جو پہلے نہیں بھیجی گئی۔ داستان قاضی حضرت علی اور اندھی عورت کا مقدمہ۔ یہ واقعہ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت کا ہے۔ آپ نہ صرف خلیفہ وقت تھے بلکہ خود عدالت بھی بطور قاضی بھی بیٹھتے اور انصاف فرماتے۔ ایک دن ایک نابینا بوڑھی عورت عدالت میں حاضر ہوئی۔ وہ فقیری اور تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے شکایت کی، یا علی، میری کچھ بکریاں تھیں جنہیں میں خود چرا کر گزارا کرتی تھی۔ کل رات ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ وہ میری مدد کرے گا۔ میں نے اسے اپنی بکریاں دے دی لیکن وہ انہیں لے کر چلا گیا اور واپس نہ آیا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا، تمہیں اس شخص کی پہچان ہے؟ عورت بولی، میں نابینا ہوں، چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی مگر اس کی آواز پہچان سکتی ہوں۔ حضرت علی نے شہر کے مختلف افراد کو بلایا اور ان سے ایک ایک کر کے بات کروائی۔ جب ایک شخص نے بات کی تو وہ عورت بولی، ہاں یہی وہ شخص ہے۔ وہ شخص گھبرا گیا۔ اس نے اقرار کیا کہ وہ عورت کی بکریاں لے گیا تھا اور نیت یہ تھی کہ واپس نہ کرے۔ حضرت علی نے نہ صرف اس سے بکریاں واپس دلوائیں بلکہ اسے سخت تنبیہ کی اور کہا، اندھیرے میں ظلم کرنا سمجھ کر کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ نہ بھولو کہ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے سرکاری بیت المال سے اس بوڑھی عورت کے لیے وظیفہ مقرر فرمایا تاکہ وہ زندگی کی ضروریات میں محتاج نہ رہے۔ سبق: یہ واقعہ حضرت علی کے عدل، رحم دلی اور مظلوموں کی حمایت کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ آپ نہ صرف ظالم کو روکتے تھے بلکہ مظلوم کو سہارا بھی دیتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ ولایت کا اعلان۔ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے لمحے کا داستان سنائیں گے جو فقط ایک اعلان نہیں بلکہ امت محمدیہ کے لیے ایک دہمی رہنمائی تھی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کے مجمع میں حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ باب نمبر 1۔ پس منظر: حجۃ الوداع کے بعد سن 10 ہجری ذی الحج کا مہینہ، رسول خدا نے حجۃ الوداع ادا کیا۔ واپس مدینہ جانے کے دوران جبرائیل امین نازل ہوئے اور اللہ کا حکم لے کر آئے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ اے رسول، پہنچا دو وہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ حکم محض ایک پیغام کا اعلان نہیں تھا، یہ ولایت کا اعلان تھا۔ باب نمبر 2۔ مقام غدیر خم۔ غدیر خم کا مقام مکہ و مدینہ کے درمیان
ایک سنسان جگہ جہاں پانی اور درخت موجود تھے۔ رسول خدا نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ مسجد نما ممبر بنایا گیا۔ 3 دن قافلہ رکا، لوگ جمع ہوئے۔ سورج کی تپش تھی، لیکن رسول خدا نے خطبہ دیا جو تاریخ کا سنہری باب بن گیا۔ باب 3 اعلان ولایت۔ رسول خدا نے فرمایا، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب حضور نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، الحم والی من والا وادی من وادا۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی سے دوستی کرے تو بھی اس سے دوستی کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ باب نمبر 4 بیعت و مبارکباد۔ لوگ حضرت علی کو مبارکباد دینے لگے۔ حضرت عمر نے آگے بڑھ کر فرمایا، مبارک ہو اے علی، آپ میرے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے۔ باب نمبر 5 اہمیت غدیر۔ یہ صرف دوستی یا محبت کا اعلان نہ تھا، یہ قیادت، ولایت اور ہدایت کا اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا کہ علی امت کے رہبر ہیں نبی کے بعد۔ نتیجہ، غدیر آج بھی زندہ ہے۔ آج صدیوں بعد بھی غدیر کی گونج باقی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ صرف ایک حدیث نہیں دہرا رہا، وہ اپنے دل کا عشق، اپنی روح کی ولایت اور اپنے ایمان کی بنیاد کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت لوط علیہ السلام، ایک بستی، ایک نبی اور ایک عبرتناک انجام۔ السلام علیکم میرے بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے ایک بستی کا ایک ایسی بستی جو زمین پر گناہوں کا گڑھ بن چکی تھی، جہاں اخلاق کا جنازہ نکل چکا تھا، شرم و حیا نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے اور فخر سے کہتے تھے ہم وہ ہیں جو دنیا میں کسی نے نہیں۔ یہ صدام کی بستی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف بھیجا اپنا برگزیدہ نبی لوط علیہ السلام کو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پکار، وہ نرم لہجے میں اپنی قوم کو پکارتے، سمجھاتے، روتے، گڑ گڑاتے، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے لیے امانت دار نبی ہوں۔ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جانا فطرت کے خلاف ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ لیکن قوم لوط ہنستی، مذاق اڑاتی اور کہتی، لوط بہت پاک باز بنتے ہیں، لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ حضرت لوط بے بس ہو چکے تھے، دل رو رہا تھا، آنکھ اشکبار تھی۔ ایک دن 3 اجنبی سدوم کی گلیوں میں داخل ہوتے ہیں، حسین و جمیل چہرے، چمکتی ہوئی آنکھیں۔ یہ کوئی عام انسان نہ تھے، یہ فرشتے تھے، حضرت جبرائیل، میکائیل اور دیگر۔ وہ حضرت لوط کے گھر مہمان بنے، لیکن جلد ہی شہر کے بدکار لوگ ان کے آنے کی خبر سن کر حضرت لوط کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ وہ حضرت لوط کے گھر مہمان بنے، لیکن جلد ہی شہر کے بدکار لوگ ان کے آنے کی خبر سن حضرت لوط کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ آوازیں گونجنے لگی، لوط، ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط دروازے پر آئے، دل تھام کر بولے،
اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی نکاح کا راستہ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو۔ لیکن ان کی قوم اندھی ہو چکی تھی، دل سیاہ ہو چکے تھے، اور تب حضرت لوط نے فریاد کی، اے میرے رب، ان فاسقوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ فرشتے بولے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ رات کے پچھلے پہر اپنے اہل ایمان کو لے کر نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ صبح صادق کا وقت، جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اللہ کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل نے اپنا پر زمین کے نیچے رکھا اور پوری بستی کو الٹ کر آسمان کی طرف بلند کیا، پھر زمین پر پھٹک دیا، پھر آسمان سے آگ اور پتھروں کی بارش شروع ہوئی، ایک ایک شخص پر عذاب کا پتھر گرا، ہر پتھر پر اس بدکار کا نام لکھا تھا۔ ایک چیخ، ایک زوردار آواز، اور بستی کے باسی مٹی میں مل گئے، اور یوں صدوم کی بستی تاریخ کا حصہ بن گئی، ایک ایسی مثال جیسے قرآن میں بار بار دہرایا گیا، اور ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر نشان زدہ پتھر برسائے۔ اختتامیہ، حضرت لوط علیہ السلام بچا لیے گئے، ان کی بیوی جو قوم کا ساتھ دیتی تھی ہلاک ہو گئی، اور رہ گئی ایک عبرت کی داستان۔ انسان جب گناہ پر فخر ہونے لگے، جب برائی کو حق سمجھا جائے تو پھر اللہ کا عذاب دور نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ایک ایسی ویڈیو تھی جو حضرت لوط علیہ السلام پر مختصر بنائی گئی ہے، اور آگے آپ میرے بہنوں اور بھائیوں کو پسند آئے گی تو ہم ضرور آگے بھی انشاءاللہ بیان کریں گے نبیوں پر۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان، جب مولا علی علیہ السلام نے قاتل کو معاف کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانے کا ہے، جب ایک شخص نے آپ کے خلاف نہ صرف زہر اگلا بلکہ آپ کی جان لینے کی کوشش بھی کی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک نوجوان خوارج کے اثر میں آ کر حضرت علی سے شدید بغض رکھنے لگا۔ اسے دشمنوں نے بھڑکایا کہ علی ظالم ہے، اگر تم اسے قتل کر دو تو جنت تمہارا مقدر ہے۔ نوجوان نے ایک صوبہ بنایا، اور ایک دن جب حضرت علی مسجد کوفہ سے واپس جا رہے تھے، اس نے پیچھے سے خنجر سے حملہ کیا، لیکن خنجر کنارے سے لگا، زخم گہرا نہ تھا۔ سپاہی دوڑ پڑے، اسے پکڑ لیا اور حضرت علی کے سامنے پیش کیا۔ سب نے کہا، یا علی، یہ قاتل ہے، اسے قتل کر دے۔ لیکن حضرت علی خاموشی سے اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ظالم ہوں؟ نوجوان کانپنے لگا اور مجھے بہکا دیا گیا تھا، میں نے جو سنا اسی کو سچ مانا۔ حضرت علی نے فرمایا، سچ صرف وہ ہے جو انصاف پر مبنی ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اگر تم توبہ کرو۔ نوجوان ہی رو پڑا، قدموں میں گر گیا۔ بعد میں وہی شخص حضرت علی کا جانسار بن گیا اور زندگی بھر لوگوں کو آپ کا عدل اور حلم سناتا رہا۔ سبق: حضرت علی صرف جنگوں کے ہیرو نہ تھے،
وہ دلوں کے فتح بھی تھے۔ دشمن کو معاف کر کے اسے اپنا بنانے کا جو عظیم ظرف مولا علی کے پاس تھا وہ بہت کم شخصیات میں نظر آتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے دور کا ایک اور نہایت دلچسپ سبق آموز اور کم مفروض واقعہ پیش خدمت ہے۔ داستان رات کا خلیفہ مولا علی کا چھپ کر بیت المال بانٹنا۔ حضرت علی علیہ السلام کا زہد و تقوی ضرب المثل تھا۔ جب آپ خلیفہ بنے تو خلافت کے چاہ و جلال کو اپنے سادہ طرز زندگی پر اثر انداز نہ ہونے دیا۔ ایک رات کا وقت ہے جب سب سو چکے تھے اور شہر کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ حضرت علی تنہا بوری لیے کوفہ کی گلیوں میں نکلے۔ اس بوری میں کھجوریں، آٹا اور دیگر ضروریات کی اشیاء تھی۔ کوفہ کی ایک بستی بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھوک سے نڈھال بیٹھی تھی۔ حضرت علی دروازے پر دستک دیتے ہیں، پردے کے پیچھے سے آواز دیتی ہے، کون ہے؟ آپ نرمی سے فرماتے ہیں، اللہ کا ایک بندہ جو تمہارے لیے تھوڑا سا کھانا لایا ہے۔ عورت کہتی ہے، اچھا اندر رکھ دو، خدا تمہیں جزا دے۔ حضرت علی خاموشی سے کھانا اندر رکھتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں، روٹیاں پکاتے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو کھلاتے ہیں۔ بچے خوش ہو جاتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں۔ جب عورت دعا دیتی ہے تو کہتی ہے، اللہ علی کو ہدایت دے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، حالانکہ یتیموں کا ولی وہی ہے۔ حضرت علی کا دل بھر آیا لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے واپس چلے گئے۔ اگلے دن جب وہی عورت مسجد میں آئی اور پہچانا کہ رات کو جو شخص اس کے بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا وہ خود خلیفہ المسلمین علی ابن ابی طالب تھے تو وہ شرمندہ ہو گئی اور رونے لگی۔ سبق: مولا علی صرف زبانی خلیفہ نہ تھے بلکہ یتیموں، بیووں اور محتاجوں کے خلیفہ تھے۔ آپ کا خلافت کا تصور خدمت، سادگی اور انسانیت پر مبنی تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشمہ ابل پڑا۔ مولا علی علیہ السلام کی کرامت۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا۔ اس کے ریب نے بتایا کہ یہاں سے 2 فرس یعنی تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ یہ سنگر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم فرمایا۔ کھدائی شروع ہوئی۔ ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام تر کوشش ناکام ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی درار میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف و شفاف اور شریر یعنی میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔
اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور مشکیزیں بھی بھر لیے۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجل کریم نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی ریب یہ کرامت دیکھ کر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کریم کی خدمت میں عرض گزار ہوا، کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی ریب کلمہ شریف پڑھ کر مشروف با اسلام ہو گیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجل کریم نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ ریب نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اس کے چشمے کو دو ہی شخص زیر کرے گا، جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بیت اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ کرم اللہ تعالی وجل کریم نے یہ چشمہ زیر کر دیا تو میری مراد بڑھائی، اس لیے میں نے اس دین اسلام قبول کر لیا۔ ریب کا بیان سن کر شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم رو پڑے اور اس قدر رویے کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ عزوجل کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ ریب مسلمان ہو کر آپ کرم اللہ تعالی وجل کریم کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور مولا مشکل کشا نے اپنے دست مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ شرح کلام رضا، اے مرتضی یعنی پسندیدہ و مقبول، اے اللہ عز و جل کے شیر، اے مرحب بن حارث نامی یہودی عرب کے نامور پہلوان اور قلعہ خیبر کے رئیس عظیم کو بچھاڑنے والے، اے فتح خیبر، اے میرے سردار، اے تن تنہا دشمن کے لشکر کو شکست دینے والے، اے مشکلات حل فرمانے والے، میری امداد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 5 آج ہم پڑھیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عباس اور ابو سفیان بن حرب نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، جس پر حضرت نے فرمایا اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجودوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لے جاؤ، تفرقہ و انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، فخر و مباحت کے تاج اتار ڈالو۔ صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پروا بال کے ساتھ اٹھے، اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ بیٹھے، اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھے۔ یہ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلو گیر ہو کر رہے گا۔ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ اگر بولتا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیوی سلطنت پر مٹھے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہو تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے۔ افسوس اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھے
بیٹھا ہوں، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ ایک علم پوشیدہ میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے کہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیج و تاج کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لڑتی اور ترتراتی ہیں۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ابو سفیان مدینہ میں موجود نہ تھا، واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس المناک حادثہ کی اطلاع ملی۔ فوراً پوچھنے لگا کہ مسلمانوں کی امارت و قیادت کس کو ملی ہے۔ ایسے بتایا گیا کہ لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ یہ سن کر عرب کا مانا ہوا فتنہ پرداز سوچ میں پڑ گیا اور آخر ایک تجویز لے کر عباس ابن عبداللہ کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو ان لوگوں نے دہاندلی مچا کر خلافت ایک تہمی کے حوالے کر دی اور بنی ہاشم کو ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیا، اور یہ اپنے بعد بنی عدلی کے ایک دہشت خو و تند مزاج کو ہمارے سروں پر مسلط کر جائے گا۔ چلو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہیں کہ وہ گھر کا گوشہ چھوڑے اور اپنا حق لینے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ چنانچہ وہ عباس کو ہمراہ لے کر حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور اگر کوئی مخالفت کے لیے اٹھا تو میں مدینہ کی گلی کوچوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ انتہائی نازک مرحلہ تھا۔ وہ اپنے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح وارث و جانشین سمجھتے تھے، اور ابو سفیان ایسا جتھے قبیلے والا امداد کے لیے آمدہ کھڑا تھا۔ صرف ایک اشارہ کافی تھا کہ جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے، مگر امیر المومنین علیہ السلام کے تدبر و اصحابت رائے نے مسلمانوں کو فتنے سے بچا لیا، اور آپ کی دور رس نظروں نے بھانپ لیا کہ یہ قبیلی تعصب اور نسلی امتیاز کو ابھار کر آپس میں لڑوانا چاہتا ہے تاکہ اسلام میں ایک ایسا زلزلہ آئے جو اس کی بنیاد تک کو ہلا دے۔ لہٰذا آپ نے اس کی رائے کو ٹھکرا کر ایسے سختی سے جھڑکا اور اس موقع پر یہ کلمات ارشاد فرمائے جن میں لوگوں کو فتح انگیزیوں اور بیجا سربلندیوں سے روکا ہے، اور اپنا موقف یہ بتایا ہے کہ میرے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوں یا اپنے حق سے دستبردار ہو کر ایک گوشہ میں چپکے سے بیٹھ جاؤں۔ اگر جنگ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کوئی یار و مددگار دکھائی نہیں دیتا کہ ان ابھرنے والے فتنوں کو دبا سکوں۔ اب یہی چارہ کار ہے کہ خاموشی سے وقت کا انتظار کروں یہاں تک کہ حالات سازگار ہوں۔ اس موقع پر امیر المومنین علیہ السلام کی خاموشی مصلحت بنی و دور اندیشی کی عینہ دار تھی، کیونکہ ان حالات میں اگر مدینہ مرکز جنگ بن جاتا تو اس کی آگ تمام عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ مہاجرین و نصار میں جس رنجش و چپکلش کی ابتدا ہو چکی تھی وہ بڑھ کر اپنی انتہا کو پہنچی۔ منافقین کی ریشہ دہانیاں اپنا کام کرتے اور اسلام کی کشتی ایسے گرداب میں جا پڑتی کہ اس کا سنبھالنا مشکل میں جاتا۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے دکھ سہے، کڑیاں جھیلی، مگر ہاتھوں کو
جنبش نہیں دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں ہر طرح کی تکلیفیں اور زحمتیں برداشت کی، مگر صبر و استقلال کو چھوڑ کر لڑنے الجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ چونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر اس وقت جنگ چھڑ گئی تو اسلام کے پھیلنے پھولنے کی راہیں بند ہو جائیں گی۔ البتہ جب پشت پر اتنے اعوان و انصار ہو لیے کہ جو کفر کی طغیانوں کو دبانے اور فتنوں کو کچلنے کی طاقت رکھتے تھے تو دشمن کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مشعل راہ بناتے ہوئے تلوار کی قوت اور دست و بازو کے زور کا مظاہرہ نہیں کرتے، چونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں بے نصر و مددگار اٹھ کھڑا ہونا کامرانی و کامیابی کے بجائے شورش انگیزی و ضیاع کاری کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے اس موقع کے لحاظ سے طلب امارت کو ایک گدلے پانی اور گلے میں پھنس جانے والے لقمے سے تشبیہ دی ہے، چونکہ جن لوگوں نے چھینا جھپٹی کر کے اس لقمہ کو چھین لیا تھا اور ٹھونس ٹھانس کر اسے نگل لینا چاہتا تھا، ان کے گلے میں بھی یہ لقمہ اٹک کر رہ گیا، نہ نگلتے بنتی تھی اور نہ اگلتے بنتی تھی، یعنی نہ تو وہ اسے سنبھال سکتے تھے، جیسا کہ ان لغزشوں سے زیر ہے جو اسلامی احکام کے سلسلے میں کھائی جاتی تھی، اور نہ یہ پھندا اپنے گلے سے اتارنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ پھر اسی مطلب کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اگر میں ان ناسازگار حالات میں خلافت کے ثمرنہ رسید کو توڑنے کی کوشش کرتا تو اس سے باغ بھی اجڑتا اور میرے ہاتھ بھی کچھ نہ آتا۔ ایسے ان لوگوں کی حالت ہے کہ غیر کی زمین میں کھیتی تو کر بیٹھے مگر نہ اس کی حفاظت کر سکے، نہ جانوروں سے اسے بچا سکے، نہ وقت پر پانی دے سکے اور نہ اس سے کوئی جنس حاصل کر سکے۔ ان لوگوں کی تو یہ حالت ہے کہ اگر کہتا ہوں کہ اس زمین کو خالی کروا تاکہ اس کا مالک خود کاشت کرے، نگہداشت کرے، تو یہ کہتے ہیں حرص اور لالچ ہے، اور چپ رہتا ہوں تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے ہیں۔ بھلا یہ تو بتائیں کہ میں کس موقع پر ڈرا اور کب جان بچا کر میدان سے بھاگا، جبکہ ہر چھوٹا بڑا معرکہ میری بے جگری کا شاہد اور میری جرأت و ہمت کا گواہ ہے۔ جو تلواروں سے کھیلے اور پہاڑوں سے ٹکرائے وہ موت سے نہیں ڈرا کرتا۔ میں تو موت سے اتنا مانوس ہوں کہ بچہ ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ سنو میرے چپ رہنے کی وجہ، وہ علم ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے میں وحدت فرمایا ہے۔ اگر ابھی سے اسے زیر کر دوں تو تم سراسیمہ و مضطرب ہو جاؤ گے۔ کچھ دن گزرنے دو تو تم خود میری خاموشی کی وجہ جان لو گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اسلام کے نام سے کیسے کیسے لوگ اس منصب پر آئیں گے اور کیا کیا تباہیاں مچائیں گے۔ میری خاموشی کا یہی سبب ہے، یہ ہو کر رہے گا، ورنہ بے وجہ خاموشی میں نہیں۔ درد کی درگفتن نمی عہد موت کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ مجھے اتنی محبوب ہے کہ بچے کو اپنی ماں کی آغوش میں اپنے سر چشمہ غذا کی طرف ہمک کر بڑھنا اتنا محبوب نہیں ہوتا
کیونکہ ماں کی چھاتی سے بچے کا ایک طبعی تقاضے کے زیر اثر ہوتا ہے اور طبعی تقاضے سن کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ زمانہ رضاعت کا محدود عرصہ گزرنے کے بعد جب اس کی طبیعت پلٹا کرتی ہے تو جس سے مانوس رہتا ہے پھر اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا پھر پسند نہیں کرتا اور نفرت سے منع پھیر لیتا ہے، لیکن لقائے پروردگار سے انبیاء و اولیاء علیہ السلام کا انس عقلی و روحانی ہوتا ہے اور عقلی و روحانی تقاضے بدلا نہیں کرتے اور نہ ان میں ضعف و انعطاف آیا کرتا ہے، اور چونکہ موت لقائے پروردگار کا ذریعہ اور اس منزل کا پہلا زینہ ہے، اس لیے موت سے بھی ان شفتگی اس حد تک بڑھ جاتی ہے، سختیاں ان کے لیے راحت کا ساز و سامان اور اس کی تلخیاں ان کے کام و ذہن کے لیے لذت اندوزی کا سرسامان بن جایا کرتی ہیں، اور اس سے ان کا انس ویسا ہی ہوتا ہے جیسا پیاسے کا کنویں سے اور بھٹکے ہوئے مسافر کا منزل سے۔ چونکہ میری امیر المومنین علیہ السلام جب ابن ملجم کے قاتلانہ حملے سے مجروح ہوئے تو فرمایا کہ میں موت کا سرچشمہ لگاتار ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کے گھاٹ پر آ پہنچا اور اسی منزل کی طلب و تلاش میں تھا کہ اسے پا لیا، اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کے یہاں کی نعمتوں سے بڑھ چڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ لقائے ربانی کے علاوہ مومن کے لیے کہیں پر راحت کا سر و سامان نہیں ہے۔ نہج البلاغہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں حضرت علی علیہ السلام کا آنا ایک روحانی اور باطنی تجربہ ہوتا ہے جس کی تعبیر مختلف انداز میں کی جا سکتی ہے، اور یہ خواب دیکھنے والے کے ایمان، حالات اور نیت پر بھی مختصر ہوتا ہے۔ یہاں ایک مکمل اور تفصیلی داستان بطور مثال پیش ہے۔ خواب میں حضرت علی علیہ السلام کا دیدار۔ ایک روحانی داستان۔ ایک رات ایک نیک دل نوجوان جو سچے دل سے اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا، شدید پریشانی میں مبتلا ہو کر سو گیا۔ وہ کئی دنوں سے روحانی بے سکونی محسوس کر رہا تھا، دل میں سوالات تھے، راہیں الجھی ہوئی لگتی تھی۔ اس رات اس نے سونے سے پہلے دعائیں مانگی، یا اللہ مجھے ہدایات عطا فرما، میرے دل کی گہرائیوں سے جواب دے۔ اسی رات اسے خواب میں ایک نورانی منظر دکھائی دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک باغ جس میں خوشبوئیں مہک رہی ہیں، سبز روشنی ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ اچانک ایک عظیم نورانی شخصیت داخل ہوتی ہے۔ ان کے چہرے پر جلال اور جمال دونوں کا امتزاج ہے۔ ان کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے اور آنکھوں میں شفقت و حکمت کی جھلک۔ نوجوان حیران ہو کر پوچھتا ہے، آپ کون ہیں؟ وہ شخصیت مسکرا کر فرماتی ہے، میں علی ابن ابی طالب ہوں، اسی رسول شیر خدا۔ نوجوان رونے لگتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا امیر المومنین میری رہنمائی فرمائیں، میں بھٹک گیا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، جو حق کا طلبگار ہو اسے حق ضرور ملتا ہے۔ قرآن کو تھامے رکھو اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کو دل سے نہ نکالو۔ علم حاصل کرو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دو۔ پھر حضرت علی اس نوجوان کو ایک چمکتا ہوا راستہ دکھاتے ہیں جس پر نور ہی نور ہے۔ فرماتے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو، اگرچہ اس پر چلنا مشکل ہو مگر انجام کامیابی ہے۔ جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام رخصت ہوتے ہیں، نوجوان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ پسینے میں شرابور ہے مگر دل کو سکون حاصل ہے۔
اب اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ نماز کا پابند، علم کا طالب اور حق کا داعی بن جاتا ہے۔ تعبیر: ایسا خواب عموماً اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ دیکھنے والا روحانی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت علی کا دیدار ایک بہت بڑی شہادت ہے، اور اس اشارے کے اہل بیت کی طرف رجوع کیا جائے، سچ، عدل، علم اور تقوی کے راستے پر چلا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم حرام چیزیں پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یہ کبھی بھول کر بھی ہمیں نہ کرنی چاہیے، اور کوئی دوسرا آدمی کرتا ہو تو اسے بھی منع کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے وہ یہ ہے: تم پر حرام کیے گئے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جو جانور غیر اللہ کے لیے نامزد کیا ہو، اور جو تم پر حرام کیے گئے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جو جانور کے غیر اللہ کے لیے نامزد کیا ہو، اور جو دم گھٹنے سے مر جائے، اور جو کسی چوٹ سے مر جائے، اور جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، اور جو کسی کی ٹکر سے مر جائے، اور جس کو کوئی درندہ کھا لے لیکن جس کو ذبح کر لو، یعنی جانور کو کسی درندے نے کھا لیا اور مرنے سے پہلے اس جانور کو ذبح کر لیا تو وہ حلال ہوگا۔ اور جس طرح حرام ہے وہ جانور جو بتوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور یہ کہ تقسیم کرو، اور یہ کہ تم کریا کے تیروں سے تقسیم کرو، یہ سب گناہ ہے۔ یعنی یہ سب چیزوں جن کا اوپر ذکر کیا ہے مسلمانوں پر حرام ہے۔